خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی قادر اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں پڑھے گئے مرکز کی انجیل 5واں باب مرکز کی انجیل 5واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور پھر فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے پھر فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس سے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اسے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اسے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ مرکز 5واں باب 35ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جماعت کو کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اسے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اسے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے سر کو خدا کے حضور چکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے لیے بڑے بڑے اور عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔
اے خدا میرا ایمان ہے کہ تو نے ایک ایک زندگی کو چھو لیا ہے اور اپنے کلام کے لیے ذہنوں کو دلوں کو تیار کر لیا ہے تاکہ جب کلام کو سنیں تو اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اپنی زندگی تیرے کلام کے تابع کر کے تجھ سے آسمانی روحانی اور مادی برکات کو حاصل کرے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ ایسے اللہ خدا میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا علم ناقص ہے، تو اس لیے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر بڑی قوت اور قدرت کے ساتھ تو کام کر۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل 5واں باب 35ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں مرکز 5واں باب اور اس کی 35ویں آیت، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مسیح پر اعتقاد رکھیں، آپ کے ہر کام کو وہ کرے گا۔ مسیح پر اعتقاد رکھیں، آپ کے ہر کام کو وہ کرے گا۔ عزیزو، بسا اوقات گھر میں ایسے مسائل ہوتے ہیں اور آپ مسیح کی طرف اپنا دھیان کیے ہوئے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسیح آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرے، لیکن کچھ لوگ اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ مسیح کی طرف رجوع کریں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل 5واں باب 35ویں آیت، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ اب انہوں نے اسے بتایا کہ اب کوئی حل نہیں رہا اور استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ اور بعض اوقات جب آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں، خدا کے قدموں میں آتے ہیں، خدا کے حضور آ کر اپنے مسائل اس کو بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا معجزہ ہو اور آپ مسیح کے پاس بھی ہوں گے تو وہ کہے گا کہ بس تو واپس گھر آ جا۔ عزیزو، لیکن جب ہم اعتقاد اپنے مسیح پر رکھتے ہیں، جب اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس کی قدرت بے انتہا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو وہ حل کر سکتا ہے۔ کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم مرکز کی انجیل 5واں باب 36ویں آیت کو پڑھیں، جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ خوف کہ اب کیا ہوگا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ خوف جو ہے کہ اب کیا ہوگا اور اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا،
کیونکہ وہ کہتے ہیں تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ اور وہ اس سابقے سے تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، اب حالات اختیار سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ایمان بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اور بعض اوقات ہم خوف کے ساتھ اور ایمان کی آمیزش کے ساتھ، خوف اور ایمان کے مرکب کے ساتھ ہم مسیح کے پاس ہوتے ہیں۔ خوف بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ خوف یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو شاید کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن پھر یہ ایمان بھی ہے کہ اچھا اس کے حضور آئے ہیں، لیکن مسیح نے اس کو ایک خاص بات کہی۔ آئیے ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل 5واں باب 36ویں آیت۔ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اب مسیح نے اس کو یہ کہا کہ خوف نہ کر۔ کبھی کبھی خوف ہوتا ہے کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ، اسی طرح یہ خوف ہوتا ہے کہ اب کچھ میرے لیے ہونا ہی نہیں، اور مستقبل میں کہ اب کیا ہوگا۔ خدا کے گھر بھی آتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، مسیح کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک خوف ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اور ایمان بھی ہے کہ ہوگا۔ اب اس طرح ڈاماڈول ہونے سے خوف اور ایمان، کبھی خوف طاری ہے، کبھی ایمان غلبہ پا گیا، کبھی پھر خوف ہے۔ اب اس ڈاماڈول ہونے میں اور تذبذب میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اب اعتقاد رکھ، جو تجھے نظر آتا ہے اس کو نہ دیکھ، ایمان کے ساتھ جو تو چاہتا ہے کہ ہو اس پر بس نظر کر لے۔ عزیزو، کبھی کبھی ہم حالات سے پریشان ہوتے ہیں، مسائل سے پریشان ہوتے ہیں، اور ہم خوف بھی کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن خوف کو ہٹا دیں۔ جیسے سونا ہے، سونا قیمتی ہے، لیکن اس میں آمیزش ہو تو اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ اب اسے آگ سے گزارا جاتا ہے، اور اس آگ کی وجہ سے اس کا ناخالص پن الگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سونا کندن بن جاتا ہے، اور کندن کی ویلیو آمیزش شدہ سونے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کے ایمان کے ساتھ خوف کی آمیزش ہے تو آپ کا ایمان خالص نہیں رہتا، لیکن جب اس سے آپ نکال لیتے ہیں خوف کو، اور پھر آپ کا ایمان ہے، تو اس ایمان سے آپ کے لیے بڑا اور عظیم کام ہوتا ہے۔ اور کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں، جب ہم مرکز 5واں باب 38ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اب جب آپ حالات کو سوچتے ہیں ناممکن ہے، آپ کا ایمان ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب مسیح نے کہا کہ تم کیوں غل مچاتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوئی ہے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں،
مرنے کا یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سوئی ہے اٹھ جائے گی۔ اسیسو مسیح ہماری مشکل سچویشن کو وہ جب دیکھتا ہے تو اس کے سامنے وہ مشکل نہیں ہے۔ اب غور کریں، جو عبادت خانہ کے سردار کے گھر سے آئے وہ سوچے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو بھی بلانے آئے کہ آجا، لڑکی مر گئی ہے اور اس کے دفنانے اور کفنانے کا انتظام کر۔ لیکن وہ رائٹ ڈائریکشن پر ہے کہ مسیح کے پاس ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے مسائل اس لیے حل نہیں ہوتے کہ وہ راست جگہ پر، راست مکان پر اور راستے پر نہیں چلتے، وہ اپنے مسائل کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے وہ نجومیوں، فالگیروں کے پاس، مزاروں پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص مسیح کے پاس آیا ہے، اور جب ہم مسیح کے پاس آئیں گے بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں گی، وہ اس کو چاہتے ہیں کہ تو آ جا، لیکن وہ مسیح کے پاس کہا اور مسیح نے اسے کہا کہ اب تو خوف کو اپنے دل سے نکال دے اور ایمان رکھ، اعتقاد رکھ۔ عزیزو وہ راست راہ پر ہے، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، آئیے میرے ساتھ دیکھیے، جب ہم متی کی انجیل نامہ باب متی کی انجیل نامہ باب 18ویں آیت کو پڑھیں، وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ بڑے ایمان کے ساتھ آیا، اور لوگ آئے ہیں کہ بس آپ تو استاد کو تکلیف ہی نہ دے کہ یہ تیرے گھر ہی نہ آئے، اس کو ادھر ہی رہنے دے، بس تو آ جا کیونکہ لڑکی مر گئی ہے۔ عزیزو کبھی کبھی جب ہم انسان کی زندگی میں مشکلات کو دیکھتے ہیں، دکھوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہوگا۔ حالات کی سنگینی کو نہ دیکھیں، یسوع مسیح کو دیکھیں جو حالات کو بدل دیتا ہے، اور اس کے آنے سے حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے۔ عزیزو یسوع کے آنے سے حالات بدل جاتے ہیں، اور یائر کی بیٹی کو اسے زندہ کر دیا، حالات بدل دیے، اور خدا حالات کو بدل دیتا ہے۔ لیکن ہم جب حالات کی تبدیلی کے بالکل قریب ہوتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوسرے بھی ہمیں کہتے ہیں بس اب نہ واپس آ جائیں۔ خدا کے گھر جاتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بھئی جلدی سے گھر آ، اور وہ خداوند کو اپنے ساتھ لانے کے بجائے اکیلے ہی چلے جاتے ہیں۔ مسیح نے اسے کہا تو خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، اعتقاد رکھیں، ایمان رکھیں، اور خدا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ اب اس کے ایمان دیکھیں، بڑے ایمان کے ساتھ آیا ہے کہ میری بیٹی ابھی مری ہے اور تو اس پر ہاتھ رکھ اور وہ زندہ ہو جائے گی۔ کتنا بڑا ایمان ہے، لیکن اس کے گھر سے لوگ آئے کہ بس آپ استاد کو تکلیف ہی نہ دے۔ جب آپ مسیح کے قدموں میں آئیں گے تو سب سے بڑا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس آ جا، وہ کہے گا بس رہنے دے، کچھ نہیں اب ہو سکتا۔
استاد کو تکلیف ہی نہ دے. لیکن یسوع نے کہا بس خوف نکال دے اپنے دل سے اور اعتقاد رکھ. اور جب آپ اعتقاد رکھتے ہیں تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو برے خواب آئیں گے، آپ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہوں گے، لیکن جب آپ مسیح پر ایمان رکھیں گے تو پھر آپ کامل ایمان کے ساتھ اس سے دعا کریں گے تو وہ حالات کو بدل دے گا، سچویشن کو بدل دے گا، برے خیال ختم ہو جائیں گے. یہاں موت زندگی میں بدل گئے. اس سے کہا بس تو ہاتھ رکھ، اور جب مسیح ہاتھ رکھتا ہے تو پھر موت زندگی میں بدل جاتی ہے. اور جب اس کی بیٹی ابھی مری ہے وہ کہتا ہے کہ تو اور آ کر اس پر ہاتھ رکھ اور وہ زندہ ہو جائے گی. اسی طرح جب ہم لوکا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 40ویں آیت کو پڑھے. لوکا کی انجیل 8واں باب 40ویں آیت میں لکھا ہے جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. اور دیکھو یایر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل. ہم یسوع کو نہ باہر کبھی اس کو گھر نہیں لے کے جاتے، کہتے بس تیرے گھر مل لیا، بس اتنا ہی کافی ہے، بس تجھ سے باہر ملاقات ہو گئی ہے. لیکن یہ کہتا ہے میرے ساتھ چل، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یسوع میرے گھر گیا تو میرے گھر سے موت ختم ہو جائے گی. یسوع میرے گھر آیا، میرے ساتھ چلا، میرے گھر آئے گا تو رونا چلانا ختم ہو جائے گا اور خوشی ہوگی گھر میں. اس کے معنی ہے کہ حالات بدل دے گا. اور اس بڑے اعتقاد کے ساتھ آیا کہ تو میرے ساتھ چل. عزیزو، آج بہت سے ہیں جو اپنے گھر میں کبھی بھی عبادت نہیں کراتے، کبھی خادم کو نہیں بلاتے، بس اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے معاملات میں مگن ہے، اور حالات ان کے اختیار سے باہر ہوتے چاہتے. کبھی خداوند کے سے دعا نہیں کرتے اور اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرے. وہ آپ کے گھر میں آنا چاہتا اور یایر اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل. آئیے دیکھیں میرے ساتھ لوکا 8واں باب 41ویں آیت. اور دیکھو یایر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس کی منت کی میرے گھر چل. اب سردار ہے لیکن بائبل بیان کرتی ہے مسیح کے قدموں میں جھک گیا. اب اسے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو سردار ہوں اور عبادت خانے کا سردار ہوں. عزیزو، مسیح کے قدموں میں جھکے. اور جب آپ مسیح کے قدموں میں جھکیں گے، جب یہ مسیح کے قدموں میں جھکا ہے اور مسیح نے اس کی زندگی میں کام کیا، مسیح نے اس کے گھرانے میں کام کیا، مسیح نے اس کے لیے بڑا کام کیا اور اس کی مردہ بیٹی کو زندہ کر دیا. عزیزو، جب آپ مسیح کو سجدہ کریں گے، اس پر اعتقاد رکھیں گے تو وہ آپ کے حالات کو بدل دے گا. لیکن جب خوف ہے تو اس خوف سے آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس نے اعتقاد تو رکھا ہے لیکن اس اعتقاد کے سامنے چیلنجز بھی بہت ہیں. جب آپ مسیح پر اعتقاد رکھتے ہیں، مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، مسیح کے قدموں میں جھک کر سجدہ کرتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے
تو بڑے چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہوں گے، اور ان چیلنجز میں آپ نے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، ایمان آپ کی زندگی سے نہ جائے، اور اس پر جو خوف کا حملہ ہوتا ہے اس حملے سے آپ کامل ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے قدموں میں آپ جھک کر اس کی حضوری میں آپ آئے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس اعتقاد کے باعث آپ کی زندگی میں آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں، آپ کے ارادوں کے بالکل برعکس ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں، آپ کا یہ سوچ ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی توقع ہے کہ خداوند کام کرے، لیکن ایمان آپ کا ہے تو آپ کی توقع سے بڑھ کر خدا کام کرے گا، آپ کی سوچوں سے بڑھ کر خدا کام کرے گا۔ آپ کے ارادوں میں اگر پختگی ہے تو چیلنجز آئیں گے، آپ کے ایمان کے خلاف دشمن کام کرے گا، آپ کے اپنے بھی شاید اس کے اعلی کار بن جائے، گھر والے کہیں کہ بس آجا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے ایمان کے مطابق، ان کی سوچوں کے مطابق خدا کام کرتا ہے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اگر ایمان رکھتے ہیں چیلنجز آتے بھی ہیں، لیکن ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور خداوند زندہ خدا کے قدموں میں جھکے رہتے ہیں، اور خداوند ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر میں آ کر حالات کو بدل دیتا ہے، سچویشن کو بدل دیتا ہے۔ عزیزو، ایمان کی مضبوطی، ارادوں کی پختگی، مسیح کے قدموں میں رہنے کا عزم اور اسے سجدہ کرنا، آپ کا سٹیٹس خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، معاشرے میں آپ کا کتنا بھی مقام کیوں نہ ہو، لیکن خالق کے سامنے آپ جھکتے ہیں تو خالق آپ کی زندگی میں امپاسبل کام کو پاسبل کرتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسیح کے قدموں میں نہیں آتے، المیہ یہ ہے کہ اس کے حضور آ کر مناجات نہیں کرتے، مسیح کے قدموں میں آ کر درخواست اس سے نہیں کرتے کہ میری زندگی میں، میری بچوں کی زندگی میں، میری اہلیہ یا میرے شوہر کی زندگی میں، یا ہماری فائنینس میں، ہماری زندگی کے پہلوؤں میں، اے خدا تو قدرت کے ساتھ کام کر۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے ایمان کے عین مطابق خدا کام کرتا ہے۔ تو آج یائر کی طرح مسیح کے قدموں میں آئے، اور جب آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے، آپ کی سچویشن کو بدل دیتا ہے، اور آپ کی سوچوں اور خیالوں سے بڑھ کر قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آسمان و زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے لہو میں چھپا لیا، تیرا قادر ہاتھ چاہتا ابلیس کے تمام کام اور منصوبوں کو چلا کر پسند کر تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خدا، تیرے لہو کی دھارا کے نیچے رکھتا ہوں، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ آج اپنے بندوں، بیٹیوں، بیٹوں کو یہ فضل بخش کہ یائر کی طرح تیرے قدموں میں اپنے معاملات زندگی کے لیے آئیں اور تجھے سجدہ کریں، اور کامل ایمان کے ساتھ بھروسہ رکھے، یقیناً تو قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔
یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح